السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ یہ ہے 5واں پارہ سورہ نساء، آیت نمبر 5 کے درمیان میں یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوشیدہ دوستی نہ پکڑو، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، وَلَا مُتَّخِذَاتِ اور نہ تم پکڑو أَخْدَانٍ پوشیدہ دوستی۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے پوشیدہ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ضرور سنیں، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آشنائیاں نہ کرو، دوستیاں نہ کرو، پوشیدہ دوستیاں نہ لگاؤ، ماں باپ کی بے عزتیاں نہ کرو۔ ماں باپ نے تم لوگوں کو بڑے محنتوں سے پالا پوسا، پھر اس کے بعد وہ تمہارے حق میں کیسے کوئی اچھا فیصلہ نہ کریں گے؟ ان کی عزتوں کو برباد نہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، پوشیدہ دوستیاں نہ پکڑو۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا جو اپنے آقا سے بھاگ کر کسی کا غلام خود نکاح کرتا ہے اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ جو لڑکی بھاگ کر کسی سے نکاح کرتی ہے، خود نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ جو لونڈی اگر جب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ پوشیدہ دوستی تو کرنی ہی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پسند آ گیا تو کیا ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، جس طرف یہ اشارے کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایسے نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تو کوئی رشتہ داروں میں کوئی اگر کسی کے ہاں کوئی ایسی جگہ تم نے لڑکی کی شادی کرنی ہے تو وہ پسند نہیں کرتی، اس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتی ہے پھر تو جاتی ہے۔ اگر باپ والدین کہتے ہیں کسی لڑکی سے اپنے لڑکے کی شادی کرنی ہے، اس کو وہ پسند نہیں ہے، اسے اچھا نہیں لگتا، تو اتنی صرف بات ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ لڑکیاں خود پسند کرتی پھریں، لڑکے خود پسند کرتے پھریں، آشنائیاں کرتے پھریں، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے اور سورہ ممتحنہ میں بھی فرمایا ہے کہ پہلے تو یہی فرمایا، منع ہی کر دیا کہ پوشیدہ دوستیاں نہ پکڑیں، پوشیدہ دوستیاں نہ لگائیں، آشنائیاں نہ کریں۔ پھر اس کی باقی کے بات جو ہے میں دوسری ویڈیو میں بیان کروں گی، تو ضرور ان آیات کی طرف دھیان کرنا، ضرور ان کو قرآن پاک سے دیکھنا کہ ایسے ہی ہے۔ پھر قرآن پاک کے بعد تفسیر دیکھنا، تفسیر ابن کثیر دیکھنا، کوئی بھی تفسیر دیکھنا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے، اس کے بارے جو تشریح کی ہے ضرور دیکھنا۔